لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات، یہ مضمون لکھا اور پڑھا جواد اقبال نے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل علم و ادب سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے مضمون کا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات۔ کل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اسلام آباد کے F9 پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے تعجب کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ وہ از خود میری طرف آ گیا۔ میں نے منٹو کے منگو تانگا والا کی طرح تڑپ کر کہا، اوئے چٹے چوہے، تم اس وطن میں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے مجھ سے بھی یہی کہا کہ تم کون ہوتے ہو، یہاں رہنے والے؟ میں نے کہا یہ میرے آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ میری اولاد کی سرزمین ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو بوڑھا گورا کہنے لگا پہلے ہم خود یہاں حکومت کرتے تھے اور پھر 1947 کے بعد اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ گئے کہ تم پہ ہماری طرف سے حکومت کرتے رہیں۔ میں نے کہا ہم نے تو تم سے 1947 میں آزادی حاصل کر لی تھی۔ تو چٹا چوہا کہنے لگا کہ تم پاگل ہو۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ چھڑی کا سہارا لیے لڑکھڑاتا ہوا ایک اور گورا آن پہنچا۔ قریب آیا تو معلوم ہوا او لارڈ موکالے، جسے تاریخ کی کتابوں میں میکالے لکھا جاتا ہے، میرے قریب آیا۔ وہ کہنے لگا کہ جواد میاں، ہم نے ایسی نسل تیار کی جو خون اور رنگت کے اعتبار سے تو ہندوستانی تھی، مگر سوچ کے لحاظ سے انگریزوں سے بڑھ کر تاج برطانیہ کی وفادار تھی۔ میں نے کہا موکالے، تم نے ایک نسل نہیں بلکہ بد نسل تیار کی۔ تم نے سرکاری بابو تیار کیے جن سے تم گوروں کی بدبو آتی ہے۔ اب انہی بابوؤں کی اولاد افسر بن کر ہم پہ ایسے مسلط ہے جیسا کہ آل فرعون بنی اسرائیل پر مسلط تھی۔ ماؤنٹ بیٹن کہنے لگا میں تمہاری طرف اس لیے آیا ہوں کہ تم سے کچھ سچی باتیں کہہ سکوں تاکہ تم اپنے پڑھنے والوں کو بتا سکو۔ میں نے کہا تم نے ہمیشہ جھوٹ ہی بولا، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ کہنے لگا اب میں جس جہان سے آیا ہوں اور جس جہان واپس جانا ہے وہاں جھوٹ نہیں چلتا۔ مجھے جس عدالت سے سزا ملی ہے وہ عدالت رات 12 بجے نہیں کھلتی بلکہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ وہاں کے داروغے سرکاری اور غیر سرکاری فیس نہیں لیتے۔ وہاں کا قاضی مالک یوم الدین ہے، وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ سنو مسٹر جواد، سنو، میں نے تمہارے لوگوں کو جو بڑی بڑی جاگیریں دیں وہ کسی بہادری یا جواں مردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ بہترین دلالی اور حرام خوری پر دیں۔ ہم نے انہی جاگیرداروں کے ذریعے تم پر حکومت کی۔ 1947 کے بعد یہی لوگ تم پر مسلط ہوئے۔ پھر جو ہم نے اپنی روحانی اولاد یہاں چھوڑی اس نے ملک کا انتظام سنبھالا۔ جو گورے افسر ان کی شکل میں ہندوستان میں کام کرتے تھے، ہم نے انہیں اپنے ملک میں کوئی پبلک آفس نہیں دیا کیونکہ ان کی عادتیں اور مزاج بگڑ چکے تھے۔ گورے افسروں کا تو صرف اندر کالا تھا، مگر اب تمہاری افسر شاہی اندر باہر سے ایک جیسی ہے۔ یہ CSS کر کے ہمارے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھو فرعون پہلے ایک بہتر انسان تھا، مگر اس نے CSS کر لیا اور انسان سے فرعون بن گیا۔ ہمارا دور اس حساب سے بہتر تھا کہ فوج لڑتی تھی، مگر اب تمہارے دور میں لڑاتی ہے اور پھر درجے میں سول افسر شاہی سے آگے نکل گئی ہے۔
تمہاری فوج بیرونی کی بجائے اندرونی فتوحات کی ماہر بن چکی ہے۔ مسٹر جواد، ہماری عدالتوں نے جنگ عظیم اول اور دوم میں بھی لوگوں کو انصاف دیا، اور تمہاری عدالتیں امیروں کی راکھیلیں بن گئی ہیں۔ عدالتوں کے ترازو میں ضمیروں کو تولا جاتا ہے، اور قاضی کا ہتھوڑا مظلوم کو مزید کوٹنے کے کام آتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اب اس بگڑی ہوئی اشرافیہ کا کیا کریں، تو ماؤنٹ بیٹن کہنے لگا، ان کی گاف بند کرو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، تمہارے ملک میں 200 سے زائد گاف کلب ہیں، جہاں تمہاری اشرافیہ تمہارے خرچ پر عیاشی کرتی ہے۔ تم ان کی گاف بند کر کے ہی باقی مشکلات پر قابو پا سکتے ہو۔ تم عوام ٹیکس دیتے ہو، اور اس کے بدلے میں تمہیں ناانصافی، غربت اور ظلم ملتا ہے، اور تمہارے دیے گئے ٹیکسز سے سول اور فوجی افسروں، ججوں اور سیاستدانوں کو مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت ملازمین، مفت بنگلے اور محلات، مفت علاج اور مختلف کلبز کی مفت ممبرشپ دی جاتی ہے۔ لوگوں کو ان باتوں کا شعور دو۔ ہم نے تمہاری قوم کو آپس میں تقسیم کر کے حکومت کی، تم انہیں متحد کرو۔ تم نے ٹٹ پونجیے پیدا کیے، ہم نے ٹٹ پونجیے پیدا کیے، تم ان سے جان چھڑاؤ۔ ہم نے مختلف طبقات کو فروغ دیا، تم مساوات کو فروغ دو۔ اور ہاں جان لو، تم ابھی آزاد نہیں۔ وہ جو ہمارے پالتو تھے، خوش آمدی تھے، ٹٹ پونجیے تھے اور ہمارے وفادار تھے، انہی کی اولادیں تم پر مسلط تھیں۔